اسی طرح جو زکوٰۃ ہے، میں نے اپنی زندگی میں احمدیت کی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا، چندہ لیا جاتا تھا، اور وہ بھی 10% سے سٹارٹ ہو کے 20% تک اپنی انکم کا دیا جاتا تھا، اور یہی کہا جاتا تھا کہ یہی اشاعت اسلام کے لیے ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اسی میں ہی زکوٰۃ بھی شامل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو میجورٹی جو جماعت احمدیوں کی ہے وہ زکوٰۃ نہیں پے کرتی۔ خود مرزا صاحب نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے کبھی، کے بیٹے نے بھی کہا ہے کہ جی ہمارے والد صاحب نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ تو یہ بنیادی اسلامی عقائد سے اختلاف۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ جماعت نے اپنی فقہ احمدیہ بنائی ہوئی ہے، جس میں تمام چیزیں قرآن اور حدیث کو ریفر کیا جاتا ہے، مگر اس کی تشریحات انہوں نے خود ہی اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ کافی ساری باتیں ہیں، اس میں تفصیل میں اگر ہم جائیں تو اس کا جو دین میں اور شرع میں تبدیلی کا اختیار ہے وہ جماعت کے خلیفہ کے پاس ہے۔ وہ اگر چاہے تو وقت کے لحاظ سے حساب سے ان میں تبدیلی کر سکتا ہے، جو کہ بنیادی اسلامی عقائد ہیں، اور اسی طرح جو شرع ہے اور جو بھی روزمرہ کی زندگی میں فیصلے ہوتے ہیں اس کا سب کا اختیار جماعت کے خلیفہ وقت کو ہے، جس کو وہ امیر المومنین بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعویٰ تھا جماعت کا، مرزا صاحب کا، کہ 100 سال میں جماعت تمام دنیا پہ غالب آ جائے گی۔ تو اب تقریباً 125 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اب 100 سال سے یہ 300 سال کے اوپر آ گئے ہیں کہ 300 سال میں جماعت دنیا کے اوپر غالب ہو جائے گی، اور یہ سچے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہر دفعہ یہ بات بدل جاتی ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جیسے اسلام کیسے اتنی جلدی ساری دنیا پہ غالب نہیں، بات اتنا ٹائم اس میں لگے گا۔ تو ہر چیز کو، ہر بات کو وہ ٹوسٹ اس میں دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد کافی عرصے تک پھر میں مجبور ہوا، اور میں نے پھر مرزا صاحب کی وہ کتابیں پڑھنی، تمام کتابیں پڑھنی شروع کی۔ مثال کے طور پہ کشتی نوح جو کتاب ہے وہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے احمدی گھرانے میں، لیکن وہ مختصر کتاب ہے، اصل کشتی نوح نہیں ہے۔ اگر تمام جو تحریرات کا مطالعہ کریں تو یہ تمام دجل اور فراڈ بالکل قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑے پلان طریقے سے مرزا صاحب نے اپنے خاندان اور نسلوں کے لیے ایک منی میکنگ اسکیم شروع کی ہوئی ہے، جو کہ حقیقت ہے، جس میں کوئی فیکٹ نہیں ہے، کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو وصیت ہے کہ آپ اپنی آمد کا 10% دیں، اپنی جائیداد کا 10% دیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو جنت گارنٹی کی جاتی ہے، تو یہ ایک تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچپن سے ہی وہ برین واشنگ اور مائنڈ سیٹ ایسا بنایا جاتا ہے کہ یہی اگر آپ کسی بھی احمدی بچے سے پوچھیں حضور کون ہے تو وہ کہے گا مرزا مسرور احمد یا مرزا فلان احمد۔ تو اگر دیکھیں تو مرزا صاحب نے ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت بالکل اپنے آپ کو پہلے بروزی، پھر ذلی نبی، یہ ساری باتیں یہ سب کی، لیکن اگر آپ ان کی وفات سے کچھ دن قبل، کچھ ماہ قبل جو کتاب لکھی گئی ہے ازالہ اوہام، وہ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں کلیئرلی انہوں نے نعوذ باللہ اپنے آپ کو پہلے سیکنڈ کمنگ آف جیسس کہا، پھر سیکنڈ کمنگ آف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اس کے بعد خود اپنے آپ نعوذ باللہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح پورا سیٹ اپ بنایا کہ یہ میرے 313 ماننے والے ہیں، 313 اصحاب ہیں، میرے خلفاء ہوں گے، یہ پورا اس کا اسلام کا پیرلل ایک سسٹم بنا، اور نعوذ باللہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو یہ بڑی کلیئر سٹیٹمنٹس ہیں، اور اگر تو احمدی احباب، احمدی دوست کھلے دل سے مرزا صاحب کی تمام کتابوں کو پڑھیں تو ان کا دجل اور فراڈ واضح ہو جاتا ہے، مگر وہ عقیدت کا وہ جو پردہ کی آنکھوں پہ ڈال دیا گیا ہے اور جو سوشل سیٹ اپ بنا دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ بیچارے مجبور ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر عقائد احمدیہ بھی دیکھے جائیں تو وہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں اور اس کے برعکس ہیں۔ اس کے اوپر ایک بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اپنی بیگم کو ام المومنین کہنا، اور اپنے جانشینوں کو خلفاء کہنا، اور اپنے ماننے والوں کو صحابہ کہنا،
اور صحابہ نعوذ باللہ مطلب صحابہ کی تذلیل کرنا، اور کافی تحریرات ہیں کیونکہ پڑھیں تو وہ تفصیلی گفتگو ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل، اور خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور تبدیلی بھی جس پہ خدا تعالیٰ کا فضل و رحمت ہو وہی جو ہے اس کے اندر یہ تبدیلی کا بیج آتا ہے، اور یہ اسٹیپ لینا کہ ان کو چھوڑنا۔ تو بس پھر ایک موقع ایسا آیا کہ میرے دل میں، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب میں خدا کے حضور حاضر ہوں گا تو مجھ سے کیا 3 سوال پوچھے جائیں گے کہ تم کس نبی کو ماننے والے ہو اور کتاب تمہاری کون سی ہے، تو کیا میں جواب دوں گا خدا تعالیٰ کے حضور؟ سب سے پہلی تو یہ بات ہے، تو کیا میں یہ کہوں گا کہ نعوذ باللہ میں مرزا غلام احمد کو ماننے والا ہوں؟ جو بنیادی چیز ہے میرے ذہن میں یہی خدا تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ سب سے پہلے جو ایمان اور یقین ہے اس کو پکڑا جائے، باقی تمام چیزیں بعد کی ہیں، فرقہ بندی بھی بعد کی باتیں آتی ہیں، امام مہدی والی جو ڈسکشن ہے وہ بھی بعد میں۔ سب سے پہلے بنیادی طور پہ انسان جو ارکین اسلام ہے اس کو مانے، کلمہ طیبہ اور ختم نبوت۔ پھر میں نے یہ اسٹڈی کیا کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس پہ تمام مسلمان متفق ہیں الحمدللہ۔ تمام آپ جو فرقہ کہہ لیں کہ تمام جو بھی سیکٹس ہیں اسلام میں ان کے ماننے والے تمام، یہ ایک ایسا واحد معاملہ ہے جس پہ سب متفق ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا نظام اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور دیر از اے گریٹ لیول آف فرسٹریشن ود ان جماعت۔ پاکستان میں چونکہ لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے، خصوصاً جو جناب نگر ربوہ میں رہنے والے، جس کو سابق ربوہ تھا اب جناب نگر ہے جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ تو بالکل آواز نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جس زمین پہ وہ رہتے ہیں اس زمین کی مالک صدر انجمن احمدیہ پاکستان اور جماعت احمدیہ ہے۔ اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو زمین سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، اس کی پراپرٹیوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ تو نظام کی میں بات کر رہی ہوں، اور باہر کے جو رہنے والے لوگ ہیں اور نوجوان ہیں احمدی، وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور بہت سے ہیں جو کہ جماعت چھوڑ بھی رہے ہیں، جرمنی میں، کینیڈا میں، یو کے میں بھی اسپیشلی۔ اب نظام کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، یہ مرزا بشیر الدین جو مرزا غلام احمد کا بیٹا تھا اور جماعت کا دوسرا خلیفہ کہلاتا ہے، اس نے ایک سسٹم بنایا جس کو نظام کہتے تھے، اور جس کے اگینسٹ مخالفت کرتے ہوئے ایک الگ فرقہ بن گیا جو کہ لاہوری اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور لاہوری جماعت ہے، وہ بھی ایک الگ سسٹم تنظیم ہے۔ تنظیم اس طرح سے ہے کہ یہ ایک بچوں کی اطفال الاحمدیہ تنظیم کا نام ہے۔ اطفال الاحمدیہ میں 7 سے 15 سال تک کی جو عمر کے بچے ہوتے ہیں، لڑکے، وہ اطفال الاحمدیہ تنظیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بچیاں ہیں وہ ناصرات الاحمدیہ کہلاتی ہیں، اور وہ بھی 7 سے 15 سال تک کی عمر جو ہے وہ ناصرات کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کی آپ اسے کہہ لیں کہ تحریک ہے، جس کو تحریک وقف نو کا نام دیا گیا ہے، جو مرزا طاہر نے اسٹارٹ کی تھی۔ تحریک وقف نو یہ ہوتی ہے کہ اولاد سے قبل ہی بچوں کو وقف کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ یا بچی جو ہونے والی ہے، اور اس کا باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹس ہیں، جو لوگ اس کو ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور تمام یہ کام لوگوں کی اپنی ول مرضی سے کروائے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ سوشل پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ وقف ہے تو تمہارا کیوں نہیں ہے؟ تو آلموسٹ اب اس وقت ہر جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ وقف نو ہی ہوتا ہے۔ وقف نو یہ ہوتا ہے کہ وہ وقف کر دیا جاتا ہے، کسی وقت بھی جماعت آپ کے بچے کو استعمال کر سکتی ہے اور واپس بلا سکتی ہے، بے شک پڑھائی چھوڑ کے واپس بلائے، اور اس نے کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، فیوچر پلاننگ، اس کی پوری ایک فائل مینٹین ہوتی ہے مرکز میں، پاکستان میں، جناب نگر میں، اسی طرح لنڈن میں۔ اس کا پورا ریکارڈ، کیریئر ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے، اور وہ کوئی پڑھائی تعلیم کوئی چیز بھی بغیر اجازت کے اس کے ماں باپ نہیں کر سکتے۔